السلام علیکم عزیز طلبہ، جیسا کہ ہمارے آن لائن تدریس کا سلسلہ جاری ہے، کل ہم نے طلسم ہوش ربا کا حصہ اول ملاحظہ فرمایا تھا۔ آج انشاءاللہ حصہ دوم آپ کے گوش و گزار کریں گے۔ حصے اول کے ہم اس سے پہلے کہ درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں۔ درس شروع ہونے سے پہلے آپ جو ضروری چیزیں ہیں، ہماری یوک بھارتی جو ہے 12ویں جماعت کی، وہ کتاب لے کر بیٹھیں، ساتھ میں رجسٹر رکھے، پین رکھے، جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں اس کو وقتاً فوقتاً نوٹ کرتے چلے، تاکہ جو کہاوت ہے 100 بکا ایک لکھا، جب آپ لکھیں گے، مشکل الفاظ لکھیں گے تو لکھنے میں وہ آپ کی چیزیں ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک طالب علم کی علامت ہوتی ہے کہ پین سے ہمیشہ لکھتا ہے۔ تو دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، اس کا سرسری مطالعہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک ریویژن ہو جاتا ہے، اس کا اعادہ ہو جاتا ہے۔ طلسم ہوش ربا یہ ایک شاخ ہے الف لیلہ کی۔ الف لیلہ کسے کہتے ہیں؟ الف لیلہ ایک داستان ہے، جو داستان کی کئی داستانیں ہیں۔ ایک داستان جب ختم ہوتی ہے تو دوسری داستان وہ چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے الف لیلہ کی جو قسمیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں، طلسم ہوش ربا ہے، حاتم طائی ہے، علاؤالدین کا چراغ ہے، سندباد جہازی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں الف لیلہ کی داستانوں میں سے داستانیں ہیں۔ داستان الف لیلہ جو ہے، اس کا اصل پروناؤنسیشن، اس کا اصل مخرج الف لیلتن ہے۔ الف کے معنی آتے ہیں ہزار، اور لیلتن کے معنی آتے ہیں رات، ہزار راتیں، اس کا لفظی معنی ہوگا ہزار راتیں۔ لیکن کثرت استعمال سے یہ الف لیلہ بن گیا۔ الف لیلتن اس لیے کہا گیا ہے، ہزار راتیں اس لیے کہا گیا ہے کہ جو داستان ہوتی ہے وہ ہزار راتوں تک بھی چلتی رہتی ہے۔ داستانی جو ہوتی ہے وہ ہزار راتوں تک بھی چلتی رہتی ہے، اس لیے اسے الف لیلتن کہا گیا ہے۔ آگے چل کے یہ جو داستان ہے، اس کے مصنف ہے طلسم ہوش ربا کے محمد حسین جاہ ہے، جنہوں نے یہ داستان لکھی ہے۔ داستان کا تعلق سنانے سے ہوتا ہے، لوگ جو داستان کو سناتے تھے اور سینہ بسینہ یہ داستانیں منتقل ہوتی تھی۔ لیکن اردو کی ترقی جب ہوئی اور اردو آگے بڑھی، اردو کی کئی صنفیں ہوئی، اس میں داستان ایک تحریری شکل میں بھی آئی اور تحریری شکل میں داستان کو لکھا جانے لگا۔ تو داستان کی سب سے بڑی جو داستان ہے وہ الف لیلہ ہے، اور یہ اس کی دیگر شاخیں ہیں۔ الف لیلہ جو ہے، اس کی یہ دیگر شاخیں ہیں۔ جب داستان جو ہے، داستان جب آگے بڑھی ہے، تحریری شکل میں آنے کے بعد اس کو فلمایا بھی گیا ہے، یعنی اس پر فلم بنی ہے، اور فلم کے ساتھ ساتھ اس کے ڈرامے ہوئے ہیں، جسے ٹیلی ویژن پر بھی ڈالا گیا، ٹیلی ویژن پر بھی لوگوں نے اس کو دیکھا، سنا، اور اس سے سامعین محظوظ ہوئے۔ حاضرین گرامی، محمد حسین جاہ ایک نامور کاتب ہیں، ایک نامور داستان نگار ہے، ان کا نام بڑا مشہور ہے، لیکن ہماری کوتاہی کی وجہ سے انہیں بہت کم لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن 12ویں کے اس نصاب میں محمد حسین جاہ کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ ان کی جو رقم ہے، ان کی جو تحریر ہے، اس تحریر سے ہم مستفید ہو۔ مصنف جو ہوتا ہے، مصنف کی تحریر کا کمال ہوتا ہے کہ ہم اس کی تحریر میں محو ہو جاتے ہیں، اس کی تحریر میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اعلیٰ مصنف کی کردار ہے، ایک اعلیٰ مصنف کے قلم کا کمال ہے کہ سامعین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس کی تحریر میں محظوظ ہو جاتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قصہ ہے طلسم ہوش ربا کا، ایک سمندر ہے، اور طلسم ہوش ربا میں بتایا یہ جاتا ہے کہ راوی کہتے ہیں، محمد حسین جاہ کہتے ہیں کہ جب لقا ہزار شکل سے بھاگا تھا۔ لقا ایک جادوگر ہے جو ہزار شکل، ایک محل ہے، محل سے لقا وہاں سے بھاگا تھا۔ تو وہاں پہ بھاگنے کے بعد جو ہوا، بھاگنے کے بعد اس کے پیچھے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے امیر حمزہ سپہ سالار جو ہے ان کو لگایا گیا۔ امیر حمزہ وہاں سے ان کا پیچھا کرنے کے لیے گئے، اور پیچھا کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آپ جب یہاں سے چلیں گے تو ایک وہ جگہ ہے، وہاں پر ان کے جو دوست ہیں، شہنشاہ کے دوست کہیں گے یا پھر ملاقاتی کہیں گے، یا جو بھی ہو، وہاں کے دوسری سلطنت کے ایک بادشاہ ہیں، ان بادشاہ کا جو نام ہے سعد بن قباد ہے۔ سعد بن قباد سے آپ ملیے، وہ آپ کی اس جادوگر کو ڈھونڈنے میں مدد کریں گے۔ تو 4 ہرکاروں کے ہمراہ، یعنی 4 قاصدوں کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور انہیں ڈھونڈتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے امیر حمزہ
وادی کوہ عقیق میں آتے ہیں۔ کوہ کے معنی آتے ہیں پہاڑ، اور عقیق کے معنی آتے ہیں پتھر کے۔ عقیق جو ہوتے ہیں ہم عام طور پر اپنی زبان میں جو استعمال کرتے ہیں، انگوٹھیوں کے اندر ایک نگینہ ہوتا ہے، ایک پتھر ہوتا ہے، ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، اسے عقیق کہتے ہیں۔ تو کوہ عقیق یہ اس وادی کا نام تھا۔ تو قصہ کوتا یہاں پر دیکھیے، اب یہاں سے ہم ملاحظہ کریں گے، یہاں تک ہمارا ریویژن ہوا۔ قصہ کوتا بعد کوچ و مقام لشکر، قصہ کوتا بعد کوچ و مقام و شام و پگاہ لشکر نے قریب کوہ عقیق ورد فرمایا۔ دیکھیے، قصہ کوتا بعد کوچ و مقام و شام و پگاہ لشکر نے قریب کوہ عقیق ورد فرمایا۔ دیکھیے اس کے معنی کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ قصہ کوتا کے معنی، قصہ مختصر یہ ہے کہ بعد کوچ یعنی کوچ کرنے کے بعد، روانہ ہونے کے بعد، مقام و شام، مقام شام و پگاہ یعنی صبح شام سفر کرنے کے بعد، لشکر نے قریب کوہ عقیق ورد فرمایا۔ ورد کے معنی وارد ہوئے یا پھر وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا، وہاں پر ٹھہرے۔ ایک ایک لائن ہم پڑھتے جائیں گے اور اس کی جو تشریح میں کراتا جاؤں گا۔ اب دیکھیے، عبارت پر انگلی رکھیے اور مشکل الفاظ لکھتے چلیے۔ بارگاہ فلک پائے گاہ نصیب ہوئی، بازاریں لشکر میں کھل گئیں، بازاریں لشکر میں کھل گئی۔ بارگاہ فلک، بارگاہ فلک کسے کہتے ہیں؟ یعنی آسمان جتنا، آسمان جتنا اس کا بارگاہ تھا، اس بادشاہ کا بارگاہ تھا۔ پاگاہ نصیب ہوئی یعنی پیروں کو جگہ نصیب ہوئی، پاگاہ نصیب ہوئی یعنی پیروں کو جگہ لشکر ہوئی۔ بازاری لشکر میں کھل گئی، ایک باہر کے لشکر میں کھل گئی۔ پلٹنے، اب یہ دیکھیے یہاں پر پلٹنے صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگی۔ پلٹنے کے معنی فوج۔ صحرائے پاکیزہ یعنی ایک پاکیزہ جنگل، ایک صاف شفاف جنگل میں اتر گئی، مقام عمدہ میں اترنے لگی، وہاں پر اترنے لگی۔ آگے دیکھیے، داخلہ لشکر سے محافظوں کے ہوش مثل طائر پریدہ اڑ گئے۔ داخلہ لشکر سے محافظوں کے ہوش مثل طائر پریدہ ہو گئے، یعنی جسی طرح لشکر داخل ہوا، وہاں کے جو مخالف تھے، ان کے ہوش مثل طائر، یعنی طائر کے معنی آتے ہیں پرندہ، مثل طائر پریدہ اڑ گئے، مثل طائر ان کے ہوش اڑ گئے، یعنی پرندوں کی طرح ان کے ہوش اڑ گئے۔ سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا اور در قلعہ بند کیا۔ جیسی ہی فوج کی آمد ہوئی، یہ سن کر وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام سلیمان تھا، اس نے فوج کی خبر سن کر حکم دیا کہ ربط و ضبط یعنی اپنے تعلق و میل سے فوج کو حکم دیا کہ قلعہ کا در قلعہ بند کیا۔ در قلعہ بند کیا یعنی در کے معنی آتے ہیں دروازہ، قلعے کا دروازہ ان لوگوں نے بند کیا، در قلعہ بند کیا۔ آگے دیکھیے، توپیں برنجی و آہینی ڈھلی ہوئی لگائی۔ توپیں برنجی و آہینی ڈھلی ہوئی لگائی۔ توپیں برنجی سے کیا مراد؟ برنجی کے معنی آتے ہیں پیتل کے، پیتل کی توپیں آویزہ کی باہر نکالی۔ وہ آہینی ڈھلی ہوئی، آہینی یعنی فولاد کی، پیتل کی اور فولاد کی جو توپیں تھیں اس کو آگے کیا۔ برج بارے وہ کنگرے، وہ فصیلیں درست ہوئی۔ برج بارے، کنگرے، کنگرے کے معنی آتے ہیں بین کے، جو بجائی جاتی ہے، بین وہ فصیلیں درست ہوئی۔ فصیل کے معنی آتے ہیں دیوار کے۔ الغرض یہاں تو یہ تیاری شروع ہوئی اور صاحب قراء مقابلہ عدو سامنے قلعے کے فروکش ہوئے۔ یہاں پہ دیکھیے، الغرض یہاں تو یہ تیاری شروع ہوئی اور صاحب قراء منتظر مقابلہ عدو ہوئے۔ منتظر مقابلہ عدو کے معنی آتے ہیں دشمن کے۔ مقابلہ عدو سامنے قلعے کے فروکش یعنی سامنے ہوئے، مگر بدیع الزماں فرزند رشید صاحب قراء کو
ہوائے خوش اور صحرائے سبز زار دیکھ کر شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی۔ تو اب یہاں پر جو امیر حمزہ ہے، امیر حمزہ کے فرزند ہے، سامنے قلعے کے فروکش ہوئے، مگر یہاں پر جب قلعے کے سامنے ان کو قلعے کے اندر داخل ہونا تھا، قلعے کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو امیر حمزہ ہے ان کے ایک فرزند ہے، جن کے فرزند رشید ہے امیر حمزہ صاحب کے، اور ان کو یہ خواہش ہوئی کہ یہاں پر وہ کیا کرے، شکار کھیلے۔ سامنے قلعے کے فروکش ہوئے، مگر بدیع الزمان، بدیع الزمان کے مطلب ہے اکیلا، انوکھا۔ بدیع الزمان کے مطلب معنی ہے انوکھا۔ بدیع الزمان فرزند رشید حمزہ قرا کو ہوائے خوش اور صحرائے سبز زار دیکھ کر شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی۔ اب وہاں کا اتنا اچھا ماحول دیکھا، سبز یعنی ہرا، سبز زار یعنی ہرا باغ دیکھ کر، اور صحرا کے معنی آتے ہیں وہاں کا جنگل دیکھ کر شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی، ان کے فرزند کو شکار کھیلنے کی ایک ہوس ہوئی۔ شکار کھیلنے کی ہوس ہونے کے بعد انہوں نے امیر سے اجازت چاہی۔ امیر خاموش ہو رہے۔ بدیع الزماں اپنی والدہ کے پاس گئے اور گزارش کی کہ مجھے والد ماجد سے اجازت شکار کے لیے جانے کی چاہیے، مجھے امیر شکار کے لیے اجازت لا دیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر یہ آیا ہے بدیع الزماں، ایک یہ جو انوکھا جو شہزادہ تھا، یعنی امیر حمزہ کا جو فرزند تھا، وہ اپنی والدہ سے کہہ رہا ہے، ان کے پاس گئے اور گزارش کی کہ مجھے والد ماجد سے اجازت شکار کے لیے، یعنی شکار کی اجازت کے لیے آپ وہاں پر جائیے اور مجھے شکار کی اجازت لے کر آئے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے اگر والد اس کی نہیں سنتے ہیں تو وہ والدہ سے کہتا ہے، والد جبھی سن لیتے ہیں، اس لیے وہ یہ چابی استعمال کرتا ہے کہ والد کی چابی والدہ کے پاس ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دیکھیے امیر خاموش ہو رہے، بدیع ملکہ نے منظور کیا، والدہ نے بات مان لی، بیٹا لاڑکا ہوتا ہے۔ ملکہ نے منظور کیا، اور جب امیر بارگاہ میں ملکہ کی تشریف لائے، ملکہ نے شہزادے کی سفارش کی۔ امیر نے بنا چاری رخصت دی، مگر فرمایا یہ صحرا تمام ساحران جہاں کا مسکن ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ شہزادہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیے اور ایک مرتبہ عبارت دیکھیے، اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ امیر نے بنا چاری کے معنی لاچاری، رخصت دی یعنی لاچار ہو کر، مجبور ہو کر رخصت دی، یہ صحرا تمام ساحران، یعنی یہ صحرا، یہ کے معنی یہ جنگل، تمام ساحران یعنی ساحر کے معنی آتے ہیں جادو، ساحران جہاں پوری دنیا کے جادوگروں کا مسکن ہے، مسکن کے معنی رہنے کی جگہ ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا شہزادہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو۔ والد کو یہ ڈر ہے امیر حمزہ کو کہ اس کا جو بیٹا شہزادہ ہے وہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس نے ان کو اجازت دے دی لاچاری کی وجہ سے۔ جب سفارش آئی ملکہ کی طرف سے تو ملکہ کی سفارش سے انہوں نے اجازت دے دی۔ آگے دیکھتے ہیں، بنا چاری کے کہنے پر اس نے اجازت دے دی، ایک روز کی اجازت دیتا ہوں، اس کے بعد ایک روز کے پھر آئیں، زیادہ عرصہ نہ لگائے۔ کہا کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں تو پھر صرف ایک روز کے لیے ہی جائے، زیادہ عرصہ یعنی زیادہ دن وہاں پر شکار کھیلنے کے لیے نہ لگائے۔ بدیع الزمان نے ارشاد صاحب قران ہوا، وہ آفتاب عالم بہر شکار عازم میدان ہوا، شہزادہ عالی مقام بچشم و خدم صحرا میں سیدہ فغن تھا، اور ہر طرف فضائے نزہت شیفتہ اور فریفتہ ہوا۔ دیکھیے اور ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، اب اس کی عبارت کی ہم تشریح کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ بدیع الزمان نے ارشاد قبول کیا، یعنی بدیع الزمان نے ارشاد صاحب قرا قبول کیا، ان کے والد کی بات مانی۔ وہ آفتاب عالم تاب بہر شکار عازم میدان ہوا، عازم میدان یعنی میدان کا عزم کیا، میدان سے روانہ ہوا۔ شہزادہ علی مقام، دیکھیے یہاں پر دیکھتے ہیں، بہر شکار عظیم میدان ہوا، شہزادہ علی مقام بچشم خدم یعنی اپنے خدام کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، صحرا میں سید افکن ہوا۔ سید کے معنی آتے ہیں
سیاد شکاری کو کہتے ہیں. سید کے معنی شکار کرنا. سید افغن ہوا یعنی فگن ہو گیا یعنی چھا گیا وہاں پہ. شکاری کے لیے شکار کرنے کے لیے چھایا, یعنی سایہ فگن ہونا, یعنی سایہ فگن ہونا, چھا جانا, فگن ہوا. اور ہر طرف فضائے نزہت. نزہت کے معنی آتے ہیں یہاں پر تر و تازہ. شیفتہ اور فریفتہ ہوا یعنی اس کے اندر جٹ گیا کام کرنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے. سرداران کو اپنے حکم دیا کہ اس کو, اچھا تھوڑا اوپر چلتے ہیں, ایک لائن چھوٹ گئی ہے. بدیع الزمان نے صاحب قرآن قبول کیا اور شکار کھیلنے کے لیے رات بھر درست ہوتا رہا, رات بھر شکار کی تیاری کی. جس وقت سیاد فلک مشرق سے سبزۂ زار فلک پر سیدہ فگن ہوا تو ثوابت و سیارگاہ دشت کو دیکھتا جاتا تھا. تو یہ شکار کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوتے گئے اور آگے بڑھتے گئے. سامنے کچھار سے ایک آہو اٹکھیلیا کرتا. سامنے شکار سے ایک آہو کے معنی آتے ہیں ہرن کے. ایک آہو اٹکھیلیاں کرتا یعنی مچلتا ہوا, انگڑائیاں لیتا ہوا, مچلتا ہوا. ترارے بھرتا پیدا ہوا یعنی ترارے بھرتا یعنی سرپٹ دوڑتے ہوئے وہاں سے نمودار ہوا. بدیع الزمان نے اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا. اس کو دیکھ کر اس کا گرویدہ ہو گیا. سرداران کو اپنے حکم دیا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو. سردار کو حکم دیا کہ اس ہرن کو زندہ پکڑو. خبردار جانے نہ دو, میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں, اس کو پکڑو نا اور اس کو کیا کرو, اس کو بالکل یہاں سے جانے نہ دو. بمجرد حکم ہمراہیوں نے حلقہ باندھ کر اسے گھیرا, مگر ہرن کنوتیاں بدل کر سر پر سے شہزادے کے نکل کر چلا گیا. تو دیکھیے بمجرد حکم, مجرد کے معنی آتے ہیں اکیلا. اس اکیلے حکم سے ایک ساتھ ہمراہیوں نے حلقہ باندھا یعنی جو سپاہی تھے انہوں نے ایک حلقہ بنایا, اسے گھیرا, مگر ہرن کنوتیاں بدل کر یعنی کان کھڑے کر شہزادے کے یہاں سے نکل کر چلے گیا. بدیع الزمان نے اس کے پیچھے گھوڑا اٹھایا اور کئی کوس نکل گئے, کہیں بہت دور وہاں سے نکل گیا. اس کے بعد سب ساتھی چھٹ گئے اور یہ اکیلے رہے. اس وقت کہ جب ہرن پر دسترس نہ پہنچا وہ زندہ گرفتار نہ ہوا اور ان کی ہرن جو ہے وہاں ان کی پکڑ میں نہ آیا اور وہاں سے کیا ہوا, نکل گیا. فوراً ترکش سے تیر مارا, دمشت بحر کمان میں پیوست کر کے لگایا. اس نے فوراً کیا کیا, ہرن کو پکڑنے کے لیے اپنی ترکش سے تیر نکالا اور مشت کے معنی آتے ہیں مٹھی میں اس کا پھل جو ہے پیچھے کا, تیر کے پیچھے کا حصہ لیا اور اس پر سیدھا نشانہ سادھا. نشانہ ساد کر آگے دیکھیے دوسرا صفحہ چل رہا ہے, تیسرا صفحہ. تیر اس کے دو ساد ہو گیا, ہوا. دو سار ہونا یعنی آر پار ہونا. تیر اس کے دو سار ہوا. وہ ہرن زمین پر گرا. شہزادے نے مرکب سے کود کر اسے ذبح کیا. جیسے ہی ہرن زمین پر گرا شہزادہ کودا. اور مرکب ہے اس میں مفعول, اس میں فاعل آتا ہے. مرکب کے معنی ہے رکیب یرکبو کے معنی آتے ہیں سواری. راکب سوار ہونے والا, مرکب جس پر سوار ہوا جائے یعنی سواری. تو یہاں پر مرکب ہے اس میں مفعول ہے. شہزادے نے مرکب سے یعنی سواری سے کود کر اس کو کیا کیا, ذبح کیا. جیسے ہی وہ ہرن ہلاک ہوا ایک صدائے مہیب پیدا ہوئی. اب یہاں پر تمام چیزیں تبدیل ہو جا رہی ہے. ایک صدا مہیب پیدا ہوئی کہ اے فرزند حمزہ یعنی اے حمزہ کے بیٹے, تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال کو. تو نے غضب کیا کہ غزال کو قتل کیا. غزال کے معنی آتے ہیں ہرن کو یا پھر ہرن کے بچے کو. تو نے ہرن کے بچے کو قتل کر کے غضب کر دیا. یہ سرحد طلسم میں ہوش ربا ہے یعنی یہ جادوئی سرحد طلسم میں ہوش ربا ہے. یہاں سے بچ کر جانا اب دشوار ہے. شہزادے نے دیکھا کہ تمام صحرا گرد و غبار سے تاریک ہے. شہزادے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو نظر دوڑا کر کیا دیکھتا ہے کہ تمام جو جنگل تھا
وہ گرد و غبار یعنی دھول اور مٹی سے تاریک ہو گیا، یعنی اندھیرا ہو گیا تھا۔ آندھیوں کا طوفان برپا ہے، وہاں پہ آندھیوں کا طوفان آنے لگا۔ بعد یہ لمحے شہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی، اس کے بعد شہزادے پر فوراً بے ہوشی طاری ہوئی۔ پھر جو آنکھ کھلی اپنے کو قید گرہ میں پایا، یعنی جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اپنے آپ کو قید پایا۔ پیراگراف تبدیل ہوتا ہے، دیکھیے یہاں امیہ بن عمرو مدار عیار جب شہزادے کی تلاش میں آیا۔ امیہ بن عمرو یہاں پر دیکھیے، غور کیجئے، ایک ہوتا ہے عمر اور ایک ہوتا ہے عمر کے بعد جو واو آتا ہے، جس عمر کے آگے واو لکھا ہوتا ہے اسے عمر نہیں پڑھتے، امرو نہیں پڑھیں گے، اسے امر پڑھیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسے امر پڑھیں گے۔ یہاں امیہ بن عمرو نامدار عیار جب شہزادی کی تلاش میں آیا، دشت کو تیرا و تار پا رہا، یعنی دشت کے معنی آتے ہیں جنگل، جو اقبال کی شاعری میں آتے ہیں نا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، جنگل تو جنگل ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت کو تیرا و تار پا رہا، یعنی وہاں پر تیرا و تار یعنی اندھیرا پایا۔ قیامت کا آثار دیکھا، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ قیامت آ چکی ہے۔ لاش بدی الزماں کی خاک پر پڑی ہے، لاش بدی الزماں کی خاک پر پڑی ہے، یعنی جو امیر حمزہ کا جو فرزند ہے شہزادہ، اس کی جو لاش ہے نیچے مٹی پر، خاک یعنی مٹی پر پڑی ہے۔ وہ چاند سی صورت خون میں بھری ہے۔ اب یہ دیکھیے، جو اس ابتدا میں پہلے پارٹ میں ہم نے بتایا کہ یہاں پر نثر مقفع ہے، خاک پر پڑی ہے وہ چاند سی صورت خون میں بھری ہے، پڑی ہے خون میں بھری ہے، یہ نثر مقفع ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے۔ الغرض عیار شہزادے کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا اور اپنا گریباں چاک کیا، گریباں چاک کرنا یعنی اپنا دامن جو ہے وہ پھاڑا، خاک سر پر اڑاتا لاشے کو گھوڑے پر ڈال کر لشکر صاحب قرا کی طرف چلا۔ راہ میں ہمراہی اور رفیق شہزادے کے ملے، شہزادے کے ان کے دوست وغیرہ راستے میں ملے، انہیں جو یہ ماجرا انگیز نظر آیا، فرط علم سے کلیجہ منہ کو آیا۔ تو اب یہاں پر بھی نثر مقفع ہے، امیر نامور نے انہیں جو ماجرا غم انگیز نظر آیا، فرط علم سے کلیجہ منہ کو آیا۔ دیکھیے اور ایک مرتبہ، انہیں جو یہ ماجرا غم انگیز نظر آیا، فرط علم سے کلیجہ منہ کو آیا، یعنی نظر آیا منہ کو آیا، تو یہ کیا ہے؟ نثر مقفع ہے۔ انہیں جو یہ ماجرا غم انگیز نظر آیا، فرط علم یعنی تکلیف سے، کلیجہ منہ کو آیا۔ کلیجہ منہ کو آنا یعنی پریشان ہو جانا، حیرت زدہ ہو جانا، یہ محاورہ ہے، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آیا۔ روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمت امیر میں آئے، امیر کے پاس روتے پیتے خاک اڑاتے آئے۔ جب اہل لشکر اور بانوما شہزادے کی جب امیر لشکر اور امیر نامور نے یہ سانحہ جاگزا ملاحظہ فرمایا، جب امیر لشکر نے یہ سانحہ سنا، جاگزا فرمایا اور یہ سانحہ سنا، بے تعامل نالا و شیون کیا، یعنی بے تعامل یعنی بلا کسی تاخیر کے، بے تعامل یعنی بغیر کسی تاخیر کے، شیون کیا یعنی چلا کر رویا، شیون کرنا یعنی چلا کر رونا۔ سارے لشکر اور محلات عظمیٰ میں شور گریہ و بکا بلند تھا، پورے لشکر کے اندر شور ہوا، محلات عظمیٰ میں شور و گریہ کے معنی گڑ گڑانا، گریہ آہوزاری کرنا، گڑ گڑانا، شور گریہ کیا یعنی گڑ گڑانے کا شور کیا۔ وہ بکا کے معنی آتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، بکا یبکی کے معنی آتے ہیں رونا، بکا یبکی کے معنی آنے، شور گریہ وہ بکا بلند کیا، رونے کی آواز بلند کی، مگر گردیاں بانو ماں شہزادے کی پچھاڑے کھاتی آئی، جو شہزادی کی جو ماں ہے وہ پچھاڑے کھاتی آئی، وہ روٹی پیٹتی آئی۔ یہاں تو یہ شور و نوحہ وہ زاری برپا تھا، مگر امر سے امیر نے فرمایا کہ جلد مرکب کو تیار کر کے لایا۔ اب یہ دیکھیے دوبارہ یہاں پہ مرکب آیا ہے، مرکب کے کیا معنی ہیں؟
مرکب کے معنی ہیں سواری کے۔ تو اب اتنے ماتم کے ماحول میں امیر حمزہ نے اپنے بیٹے کے بدلہ لینے کے لیے وہ ایک امر کو بلا رہا ہے اور اس کے کہا کہ آپ مرکب یعنی سواری تیار کر کے لائیے۔ شہزادے کو کسی انسان نے شہید نہیں کیا، اچھا مرکب تیار کر کے لائے، میں شہزادے کے قاتل کی تلاش میں جاؤں اور اسے قتل کر کے اس کا بھی سر لاؤں۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں شہزادے کی تلاش میں جاتا ہوں اور اس کو قاتل کی تلاش میں جاتا ہوں اور اسے قتل کر کے لاتا ہوں، اس کا سر لے کر آتا ہوں۔ عمرو نے عرض کیا کہ اے شہریار، میں نے سنا ہے کہ شہزادے کو کسی انسان نے شہید نہیں کیا، شہزادے کو کسی انسان نے شہید نہیں کیا بلکہ صحرا تاریک ہو گیا، کچھ معلوم نہ ہوا سوائے اس کے کہ یہ لاشا بے سر ملا۔ میں نے فرمایا کہ واللہ اس میں، امیر نے فرمایا کہ واللہ اس میں کچھ اسرار ہے۔ اسرار کے معنی آتے ہیں پوشیدہ، اسرار کے معنی پوشیدہ، اللہ کی قسم یہ کوئی پوشیدہ بات ہے، اگر وہاں پر کوئی نہیں ملا، کسی انسان نے قتل نہیں کیا تو یہ ایک پوشیدہ راز ہے۔ دیکھیے امیر نے فرمایا واللہ اس میں اسرار ہے، اس حال سے آگاہ پروردگار ہے۔ اب یہاں پر بھی نصر مقفع آئیے، فرمایا کہ واللہ اس میں کچھ اسرار ہے، اس حال سے آگاہ پروردگار ہے، اور اس حال سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا۔ بلاؤ فرزندان خواجہ برز چمہر وزیر نو شیرواں کو، تو ایک شخص کو بلا رہے ہیں جو فرزندان خواجہ یعنی حاکم کا بیٹا ہے، برز چمہر اس کا نام ہے، وزیر نوشیرواں، نوشیرواں کے معنی آتے ہیں ایسا شخص جس کے ہاتھ سے بہت سی فتوحات ہوئی ہو، یعنی جس نے بہت پتنگ کاٹے ہوں، لغت میں ایسا لفظ ملتا ہے جس نے بہت پتنگ کاٹے ہوں اسے نوشیرواں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے نوشیرواں کو حسب ارشاد امیر فرزندان خواجہ بزر چمہر کو بلایا اور بارگاہ میں باعزاز تمام صدر عزت پر بٹھایا، شہزادے کا حال پوچھا۔ تو اس شخص کو بلایا اور صدر عزت یعنی عزت کی کرسی پر اس کو بٹھایا اور شہزادے کا حال پوچھا کہ شہزادے کو ایسا کیا ہوا ہے کہ جب سب لوگ پریشان ہیں، شہزادے کا حال پوچھا۔ انہوں نے زائچہ کھینچ کر بعد غور و خوض بسار سر اٹھا کر فرمایا کہ اے شہزادی ذی وقار۔ انہوں نے کیا کیا تو نبض تلاشی، اس کو دیکھا اور زائچہ کھینچ کر، یعنی زائچہ کہتے ہیں فال کو، فال کھینچنا، یا پھر کسی فال کھینچ کر اپنے فال نکالا اس کا، اور بعد غور و بسار کے اور بہت غور و خوض کرنے کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے شہزاد ذی وقار، شہزادہ صحیح و سالم ہے مگر قید شدید میں ساحروں کی گرفت میں ہے۔ شہزادہ تو اچھا ہے لیکن یہ جادوگروں کی گرفت میں ہے، اور جو یہ لاش آپ کے سامنے آئی ہے ماش کے آٹے کی تصویر بنائی ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو آپ کے بیٹے کی لاش دکھ رہی ہے یہ آپ کے بیٹے کی لاش نہیں ہے بلکہ ماش کے آٹے کی تصویر ہے۔ ماش کہتے ہیں مونگ کو، مونگ کے آٹے کی تصویر ہے، یعنی ایک کھلا ہوا سحر ہے، ایک جادو ہے۔ تو فرمایا اب اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے آپ اس میں اعظم پانی پر دم کر کے لاش پر چھڑکا، وہ لاش ماش کے آٹے کی نظر آئی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اسم اعظم پڑھا۔ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اسم اعظم اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، اسے اسماء حسنہ کو اسم اعظم کہتے ہیں، یا پھر کچھ راوی کہتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ اسم اللہ کو کہتے ہیں، یا پھر اسم اعظم کو کہا جاتا ہے۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اسم اعظم پانی پر دم کیا کر کے لاش پر چھڑکا، وہ لاش ماش کے آٹے کی نظر آئی، تو اسے مونگ کے آٹے کی وہ لاش بنی ہوئی نظر آئی۔ امیر نے گردن پہ سجدے باری لاش پر چھڑک دیجئے۔ آپ نے کیا کیجئے، یہ جو پانی ہے لاش پر
چھڑک دیجئے. پھر پانی لاش پر چھڑکنے کے بعد پھر قدرت خالق کا تماشا دیکھیے. پھر دیکھیے اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے. امیر نے اسم اعظم پانی پر دم کر کے لاش پر چھڑکا. وہ لاش ماش کے آٹے کی نظر آئی. امیر نے گردن پہ سجدہ باری جھکائی کہ شکر ہے کہ تو نے خبر حیات فرزند سنائی، تو نے میرے بیٹے کی زندگی کی خبر سنائی. خواجہ زادوں کو خلعت فاخرہ دے کر رخصت فرمایا. تو وہ خواجہ زادوں کو، وہ سردار کے بچوں کو انہوں نے خلعت انعام، خلعت کے معنی آتے ہیں خلعت فاخرہ، فخر کرنے والا انعام ان کو عطا کیا، اور لاش کو پھکوا دیا، یعنی لاش کو انہوں نے پھونک ماری، لاش کو پھکوا دیا. لشکر میں شور و فریاد جو بلند تھا موقوف ہوا. جو لشکر کے اندر شور ہو رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ٹھہر گیا، سہم گیا. سب نے جان تازہ پائی، سب نے ایک تازی جان پائی. وہاں پر سب نے جانیں تازہ پائی. زندہ رہنے کی شہزادے کی خوشی منائی. اب یہ بھی دیکھیے نثر مقفع، سب نے جان تازہ پائی، زندہ رہنے کی شہزادے کی خوشی منائی. امیر نے امر کو بلایا. امیر نے کس کو بلایا؟ اب امر کو بلایا. امیر نے امر کو بلایا اور واسطے خبر گیری شہزادہ نامور کے مامور کیا. امر کو بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم شہزادے کے مامور کیا. امر نے عیاری سے اپنے جسم کو آراستہ کیا. جب اس کو بلایا تو اس نے اپنا سینہ چوڑا کیا، اپنا سینہ لہرایا، چالاکی سے اپنے سینے کو آگے کیا. زنبیل اور جال الیاسی، دیکھیے اب زنبیل اور جال الیاسی اور گلی میں عیاری، کمند آصفی اور دیو جامہ وغیرہ کو سنبھالا. دیو جامہ وغیرہ کو سنبھالا. زنبیل اور جال الیاسی اور گلی میں عیاری، کمند آصفی اور دیو جامہ وغیرہ کو سنبھالا اور سب تحفے تبرک ساتھ لیے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں زنبیل. زنبیل کسے کہتے ہیں؟ زنبیل کہتے ہیں ایک تھیلی کو. یہ ایک جادوئی زنبیل ہوا کرتی تھی اس میں طلسم ہوش ربا میں. اس زنبیل کے اندر پوری دنیا سما جاتی تھی. اس زنبیل کے اندر جو نیت کر کر نکالا جائے اس زنبیل سے وہ چیزیں نکلتی تھی، کوئی بھی چیز نکلتی تھی. اور دوسری چیز ہے جال الیاسی. جال الیاسی ایسی ہے، جال اگر سمندر میں پھینکا جائے، چاہے جہاز کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو جب کھینچا جائے تو اس جال کے اندر پھنس کر یہ تمام چیزیں آ جاتی تھی. اسے جال الیاسی کہا جاتا ہے. اور گلی میں عیاری. گلی میں عیاری یعنی جادوئی کمبل. جادوئی کمبل یہ تھی، اگر اس گلی میں عیاری کو اوڑھا جائے تو انسان کا بدن کسی انسان کو نظر نہ آئے. یہ اسی جادوئی کمبل ہوا کرتی تھی. گلی میں عیاری کے معنی وہ جادوئی کمبل جسے اوڑھنے کے بعد انسان روپوش ہو جاتا ہے، یعنی انسان غائب ہو جاتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا لیکن انسان سب کو دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد کمند آصفی. کمند آصفی کہتے ہیں ایک ایسی رسی جو کہیں پر بھی پھینک دی جائے تو وہاں پر وہ کون سی مضبوط سے مضبوط چیز اس کو سے بند کر اس سے کمند آصفی سے کھینچی جا سکتی ہے. دیو جامہ وغیرہ کو سنبھالا. دیو جامہ یعنی ایک قسم کا جامہ کے معنی ایک پوشاک ہے، ایک ڈریس ہے، ایک لباس ہے. سنبھالا اور سب تحفے تبرک ساتھ لیے. یہ تمام چیزیں امر نے، یہ جادوئی چیزیں تمام چیزیں سے آراستہ ہوا اور یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لی. معزز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ کہانی کے اندر، داستان کے اندر ایک داستان سے دوسری داستان نکلتی ہے. جب ہمارا سبق شروع ہوا تھا تو امیر حمزہ کی کہانی شروع ہوئی تھی. امیر حمزہ سے اس کے بیٹے کی کہانی شروع ہوئی کہ وہ بیٹا شکار کے لیے جانا، تو ان کو ایک جادوگر کو پکڑنے کے لیے جانا تھا، لیکن داستان کدھر سے کدھر نکلتی چاہیے. پہلی داستان تو نہیں رہی لیکن وہ دوسری داستان میں منتقل ہو گئی. تو پہلا امیر حمزہ، پھر امیر حمزہ کا جو بیٹا تھا وہ ہرن کا شکار کرتا ہے اور وہاں پر اس کو ہرن کا شکار کرنے کی وجہ سے شہر میں گرفتار ہو جاتا ہے. گرفتار ہونے کے بعد اس کی لاش کو گھوڑے پہ لاد کر یہاں پر لایا جاتا ہے اور پھر وہ خواجہ کو بلاتا ہے. خواجہ کے معنی سرداروں کو بلاتا ہے، عقل مند لوگوں کو بلاتا ہے. وہ آتے ہیں اور اس میں اعظم پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اس لیے اعظم پڑھ کر اس پر پھونک ماری جاتی ہے تو امیر حمزہ کے بیٹے کو ہوش آ جاتا ہے. ان کا سحر جادو ٹوٹ جاتا ہے
اور وہاں پر جو امر نامی شخص ہے، اب امر کو بادشاہ یہ حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ ایک نئی نئی جادوئی چیزیں جو ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے زنبیل اور جال الیاسی، کلیم عیاری، کمند آصفی، دیو جامہ وغیرہ سنبھالا اور سب تحفے تبرک ساتھ لیے۔ تو اب یہ امر کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی داستان در داستان یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آگے ملاحظہ کرتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ زنبیل ایک کیسا ہے، زنبیل کیا ہے؟ ایک تھیلی ہے، کیسا کے معنی تھیلی ہے، اس کے علاوہ اس دنیا کے ایک عالم اس میں بھی آباد ہے، یعنی دکھنے میں تو یہ ایک تھیلی ہے، زنبیل ایک تھیلی ہے، لیکن اس تھیلی کے اندر پوری دنیا آباد ہے۔ جب چاہو گے اس سے ہر چیز جو مانگو گے نکلے گی، جب چاہو گے اس میں سے، اس تھیلی میں سے وہ چیزیں نکلے گی، اور جو چاہو گے اس میں رکھ لو گے۔ تو زنبیل کے اندر آپ جو چیزیں چاہو اس کو رکھ لیں گے۔ گلی میں عیاری، گلی میں عیاری، گلی میں عیاری ایسی ہے کہ جب تم اسے اوڑھ لو گے تو تم سب کو دکھو گے اور تمہیں کوئی نہ دیکھے گا، تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ جال الیاسی یہ صفت رکھتا ہے، اور اگر کروڑوں من کے وزن کی چیزوں ہوں مگر تم جال پھینکو گے وہ سویرا ہو کر اس میں آ جائیں گی، اور کمند آصفی پھینک کر جتنا کہو گے گھٹ جائے گا، اور بڑھنے کو کہو گے بڑھ جائیں گی، اور کسی چیز سے وہ نہ کٹے گی اور نہ ٹوٹے گی۔ دیو جامہ جو پہنو گے 7 رنگ بدلے گا، دیو جامہ اگر پہنو گے تو وہ کیا ہوگا؟ مختلف رنگ کے لباس انسان بدلے گا، کبھی سبز ہو جائے گا اور کبھی سرخ ہو جائے گا اور کبھی زرد ہو جائے گا۔ انہی اشیاء کو امر نے درست کر کے واسطے تلاش کرنے بدیع الزمان کے راستہ لیا اور بسرعت تمام صحرا کی طرف روانہ ہوا۔ اب یہاں سے امر کی کہانی شروع ہو رہی ہے، لیکن ہمارے نصاب میں امر کی کہانی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے نصاب کا، ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ معزز طلبہ، جو مشکل معنی تھے، مشکل الفاظ تھے، ہم ایک مرتبہ اس میں نظر ثانی کرتے ہیں۔ لقا کے معنی آتے ہیں، طلسم ہوشربا کا ایک جادوگر ہے، اسے لقا کہا جاتا ہے۔ ہزار شکل ایک قلعے کا نام ہے۔ کروفر شان و شوکت کو کہتے ہیں۔ صاحب قرا یعنی وہ شخص جس کی پیدائش کے وقت اچھے ستارے ایک برج میں ہوں۔ لشکر ظفر پیکر یعنی فاتح لشکر۔ ہرکارہ کی جمع قاصد یعنی خبر رساں ہے۔ سبادم ہوا کی رفتار رکھنے والا، بے بقا فنا ہونے والا۔ مسکن گزی ہونا یعنی قیام کرنا، ٹھہرنا۔ امیر کشور یعنی ملک پر قابض امیر۔ سرسر یعنی طوفانی ہوا۔ بتعجیل یعنی بہت جلدی۔ مجرا کے معنی آتے ہیں سلام کے۔ شہر یاری یعنی بادشاہی۔ عالی تبار یعنی اونچے مرتب والا۔ نصف شان یعنی عدل و انصاف کا جھنڈا ہو۔ من و عن کہتے ہیں جو کے تو کو۔ پیش خیمہ وہ سامان جو فوجی روانگی سے پہلے اگلی منزل کو بھیجا جاتا ہے۔ رسالے کی جمع فوجی دستے۔ مرکب ہائے تازی یعنی عربی گھوڑے۔ خیمہ گاہ ساز و سامان۔ اشتر کے معنی اونٹ۔ قاطر کے معنی خچر۔ عیار نامی کے معنی نہایت مشہور دھوکے باز چالاک۔ پگاہ کے معنی صبح۔ ورود کے معنی وارد ہونا، پہنچنا۔ بارگاہ فلک یعنی آسمان جتنا بلند دربار۔ طائر پرید اڑتا ہوا پرندہ۔ برنجی کے معنی کانسے کی۔ فروکش ہونا یعنی قیام کرنا، ٹھہرنا۔ ہوائے خوش مزہ دینے والی ہوا، اچھی لگنے والی ہوا۔ بنا چاری یعنی نہ چاہتے ہوئے۔ ساحران جہاں دنیا بھر کے جادوگر۔ پھر آئیں کے معنی لوٹ آئیں۔ صید افغن شکاری۔ ثوابت و سیارگاں غیر متحرک اور متحرک ستارے۔ سیاد فلک آسمان کا شکاری، مراد سورج۔ سبز زار فلک یعنی آسمان کا سبز و زار۔ صید افغن ستاروں کا شکار کرنے والا۔ ثوابت و سیارگاں آفتاب عالم دنیا کو روشن کرنے والا سورج۔ بہر شکار شکار کے لیے۔ عازم میدان ہونا، میدان کی طرف جانے کا ارادہ کرنا۔ باحشم و خدم نوکر چاکر۔ نزہت دشت و کوہ جنگلوں پہاڑوں کی تازگی۔ کچھار دریا کا دلدلی جنگلی علاقہ۔ کچھار کے معنی دریا کا دلدلی جنگلی علاقہ۔
शेफ्ता आशिक होना, मुजर्रद हुक्म के मुताबिक, कनौतियाँ बदलना के मायने चौकन्ना होना, कान खड़े करना। कोस के मायने आते हैं 2 मील का फासला। तीरे मारे दमश्त यानी 10 मुट्ठी लंबे सांप के बराबर तीर एक सिरे से दूसरे सिरे, बहरे कमान एक सिरे से दूसरे सिरे तक कमान की लंबाई। 2 सार होना, आर पार होना। यहाँ तक के ये अल्फाज मायने थे। हमारे इस दर्स का इख्तिताम यहाँ पर होता है। इसके बाद जो मशक़ी सरगर्मी है इंशाअल्लाह हम इस दर्स के तीसरे पार्ट में ज़िक्र करेंगे। चंद अल्फाज मायने बाकी हैं, एक मरतबा देख लेते हैं। तेरो तार होना यानी घुप अंधेरा होना, जा गुज़ा जान को तड़पा देने वाला, नाला व शुयून चिल्ला चिल्ला कर रोना, गौर व खौज करना सोच विचार करना, गली में अय्यारी जादुई कम्बल। तो हमारे दर्स का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह कल हम तीसरे पार्ट में ये जो मशक़ी सरगर्मियाँ हैं वो सरगर्मियों का हम मुताला करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये होमवर्क हम देते हैं। होमवर्क ये है कि यहाँ पर जो खाके बने हुए हैं इन खाकों को आपने अपनी तरफ से पूर करके आना है। जैसे सबक से मौजू लफ्ज़ तलाश करके शिब की खाका मुकम्मल कीजिए। बादशाह के अलक़ाब, यहाँ पर बादशाह के अलक़ाब लिखना है। और इसी तरह सबक से मौजू लफ्ज़ तलाश करके शिब की खाका मुकम्मल कीजिए। सिपा सालार हैं, पहलवान, शहज़ादा और मलिका। उसके बाद हिदायत के मुताबिक दर्ज झैल सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह ये तमाम सरगर्मी हम आपको मुकम्मल कर देंगे। मुतफर्रिक जुज़ों की शनाख्त इंशाअल्लाह ये भी करेंगे। जितना आपको जमता है, जितना आता है आप हल कीजिए। इंशाअल्लाह इस सबक की तमाम मशक़ी सरगर्मियाँ हम कल मुलाहिज़ा तीसरे पार्ट में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। कापी कलम साथ में रखिए। जो सवाल जवाब आ रहे हैं उसको अपने कापी में नोट कीजिए ताकि आपको इम्तिहान में आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।